دوستو محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں دو بہت خاص روزے رکھے جاتے ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے، جن کے رکھنے سے بہت ثواب بھی ملتا ہے اور بہت سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ یہ دو روزے آپ کو کب رکھنے ہیں، کس تاریخ میں رکھنے ہیں، چاند کی کیا تاریخ ہوگی، انگریزی کون سی تاریخ ہوگی، کون سا دن ہوگا، اور کیوں ہمیں یہ روزے رکھنے چاہیے، یہ دو باتیں ہی اس ویڈیو میں آپ کو بتانی ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں۔ تو میرے عزیز دوستو، محرم کے یہ دو روزے ہم کیوں رکھتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی، یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہودی لوگ جو روزہ رکھتے ہیں یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا۔ تو یہودی لوگ بھی اسی شکرانے کے طور پر آج تک یہ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جب یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم ان سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی تلقین دی کہ تم بھی یہ روزہ رکھو۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات آئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اور غیروں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، 10 محرم کا روزہ یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، تو کیا یہ یہودیوں سے مشابہت لازم نہیں آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بالکل آئے گی۔ اسی لیے اب ہم آئندہ سال یعنی آنے والا سال صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ 10 کے ساتھ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اگر میں زندہ رہا اور آئندہ سال میری زندگی میں آیا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ آئے بلکہ ان کی مخالفت ہو۔ لیکن حدیثوں میں ملتا ہے کہ آئندہ سال کا 10 محرم آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اسی لیے فقہاء اکرام، علماء دین فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے ساتھ میں یا تو 9 محرم کا روزہ رکھیں یا 11 محرم کا روزہ رکھیں، یعنی یا تو 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی 9، 10 اور 11 ان تینوں دن کا بھی روزہ رکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 10 محرم 2025 میں انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 6 جولائی اتوار کا دن بیٹھ رہا ہے۔ تو اس حساب سے آپ کو 9 محرم یعنی 5 جولائی تھاور کے دن، سنیچر کے دن بھی روزہ رکھنا ہے، اور پھر 10 محرم یعنی 6 جولائی اتوار کے دن بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ دو روزے آپ کو رکھنے ہیں۔ اگر اتفاق سے آپ 5 جولائی سنیچر کا روزہ یعنی 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 محرم کے ساتھ میں 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، یعنی اتوار کا اور پیر کا۔ اور اگر کوئی چاہے تو تینوں روزے بھی رکھ سکتا ہے، یعنی تھاور کے دن بھی رکھ سکتا ہے، اتوار کے دن 10 محرم ہے اتوار کا بھی، اور پیر کا بھی، کیونکہ پیر کے دن 11 محرم ہے۔ تو اگر کوئی تینوں روزے رکھنا چاہے تو تینوں بھی رکھ سکتا ہے، ورنہ 2 روزے تو آپ کو رکھنے ہی ہیں۔ اور یہ روزے سنت ہے، مستحب ہے، اور ان کا بڑا ثواب ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ثواب میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، یعنی محرم کے مہینے کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔
اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور بھی اس مہینے کے اور بڑے فضائل ہیں اور اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے میرے عزیز دوستو 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں اور اس کے ساتھ میں 9 محرم کا بھی روزہ ملا لیں یا 11 محرم کا روزہ ملا لیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔